اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے گفتگو کی تھی، جس کے اندر مزید یہ کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو اشکال ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں مجھ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں قرآنی اور حدیثی دلائل بھی لے سکتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کے اندر آپ نے کیا کچھ سہا اور کیا کچھ کیا، اس کے اندر آپ نے صبر کا کیسا پینکر بنے اور آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس حوالے سے ہم نے گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو کور کرنے کی، لیکن اس میں کچھ بے شمار واقعات ہیں جن کو بیان کرنا لازمی ہے، اس لیے کوشش ہوگی کہ اس کو کور کرنا ایک میں ناممکن ہے۔ ایک نشست کے اندر اس کو دوسرے میں کے اندر کرنے کی، 2 یا 3 کے اندر کسنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اس سے پہلے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کے 2 اہم واقعات ہیں، اس کے بعد آپ کی ولادت کا واقعہ، اس کے بعد آپ کے پرورش کا سلسلہ شروع ہونا، پھر سفر شام ہے اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اور ان کا وصال، اور حضرت ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ، اور اس کے اندر کتنے مسلمان ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر، ابتدائی جو تبلیغ ہے اس کے اندر کو، پھر اس کے بعد آپ کو مزید اس کے بارے میں اگلی نشستوں کے اندر مکمل اس پر ڈسکشن کی جائے گی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ولادت باسعادت تقریباً عام الفیل کے سال 571 عیسوی میں 12 ربیع اول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اس سے پہلے 2 اہم واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت تقریباً 2 یا 3 ماہ پہلے حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کا انتقال فرما گئے تھے، جو 545 ہجری میں عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ حسن و جمال میں کسی بھی عرب کے شخصیات کو اپنے خاطر خانے لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حسین و جمیل تھے، اس لیے آپ تجارت کے غرض سے شام کا سفر کیا، اور واپسی میں آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیمار ہو گئے، تو آپ اپنے ماموں جان کے ہاں قیام پذیر ہوا اور 1 ماہ آپ قیام پذیر رہے، اور 570 عیسوی میں آپ انتقال فرما گئے، اور آپ کا نکاح ایک عرب کی باعزت اور طاہرہ مطہرہ خاتون اور پرہیزگار خاتون حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ کے والد بھی بہت عرب کے ممتاز شخصیات میں ہوتے تھے، اور آپ کے والد محترم کے دادا، آپ کے والد محترم
جو عرب کے معزز خاندان قریش سے تعلق تھا، اور آپ کی والدہ کا بھی تعلق قریش کے ایک مہذب قبیلے سے تھا۔ اس حوالے سے کہ آپ کی ولادت وسادت سے پہلے ایک اہم واقعہ جسے واقعہ فیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور سورۃ الفیل کے اندر مکمل طور پر اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور سے قرآن پاک کے سورہ فیل کے اندر اس کا پورا ذکر فرمایا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی اور ذکر کریں گے۔ یہ تقریباً آپ کی ولادت کے ہی سال ایک روایات میں آتا کہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسادت سے پہلے حبشہ کا ایک حکمران تھا ابراہیم۔ اس نے حبشہ کا حکمران تھا اور یمن پہ قبضہ کر لیا۔ تو کچھ لوگوں ان سے دیکھا کہ یمن کے کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حج و عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں، کیونکہ وہ ابراہیم بیسیکل وہ سائی تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنے ملک کے اندر ایک بہت بڑا چرچ کسرا کے نام سے بنوایا، جس کے اندر لکڑی کا کام کیا گیا تھا اور سنگ مرمر سے خوبصورت بنایا اور اس میں نقاشی کروائی تاکہ لوگ زیارت کے لیے یہاں پر آ سکیں۔ لیکن لوگوں نے دستور آپ مکہ معظمہ کی طرف جاتے رہے اور وہاں پر حج عمرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں کعبۃ اللہ کو تباہ کر دوں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس کو میں دنیا سے کے نام و نشان سے ختم کر دوں گا اور لوگ پھر میرے اس عبادت خانے کی طرف رخ کریں گے۔ اس گھر سے وہ اپنی فوج کو لے کر یمن سے روانہ ہوا اور وہ طائف کے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ تو وہاں پر کچھ حجاز مقدس کے جانور چراگاہ گاہ میں پھر رہے تھے، تو انہوں نے جاتے ہی ان کے فوجیوں نے پکڑ کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور جب اس کی اطلاع اس ٹائم مکہ کے سردار آپ کے دادا محترم حضرت عبدالمطلب تھے، تو خبر ملی، تو انہوں نے جا کر ابراہیم سے کہا کہ یہ میرے مویشی ہیں میرے قبیلے کے اور یہ مجھے واپس کر دو۔ تو ابراہیم نے حیران پریشان ہو کر کہا کہ میں نے کہا شاید آپ مکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے آئے، لیکن آپ اپنے جانوروں کے بارے میں کر رہے ہیں اور یہ لینے آ گئے۔ تو آپ نے تاریخی جواب دیا کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اس قبیلے اور اپنے لوگوں کے سردار ہوں اور ان کے عزت، امال، جان، ہر چیز کا امانت دار ہوں اور ان کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، لہذا میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے آیا ہوں، اور لہذا کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ کے سپرد ہے، لہذا میں اس کا جواب دے یا حفاظت وہ اللہ کی ذات خود کرنے والی ہوں اور خود ہی کر لے گی، لہذا میں جن کا ذمہ دار ہوں اور جن کی حفاظت کا ذمہ میرے سر ہے وہ میں اس کو لینے آیا ہوں۔ لہذا وہ ان سے ابراہیم نے حیرانی سے دیکھا اور پھر اس نے تمام جانوروں کو رہا کر کے اس کے ساتھ جانے دیا۔ جب وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے اور آپ اپنے قبائل والوں کو لے کر پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ حضرت عبدالمطلب مکہ ہی میں رہے، کعبہ میں رہے اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اور اس کی تاریخ میں مختلف آراء بیان ہوتی ہیں کہ آپ نے دعا کی اس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس لشکر کو تباہ کر دے۔ ابراہیم جو اس ٹائم بہت زیادہ غرور میں بدمست ہوا آ رہا تھا، تو مکہ کی سرحد پر پہنچا تو کیا ہوا کہ سمندر کی رخ سے حضرت عبدالمطلب نے کچھ پرندے کا ایک جرمٹ کا لشکر دیکھا۔ وہ لشکر ابابیل نامی پرندے کا تھا، وہ چھوٹا سا پرندہ تھا،
وہ لے کر وہاں سے منہ میں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے اور مکہ کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے مکہ کا طواف کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ کا طواف کیا اور بعد میں کیا. وہ ابراہیم کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا. اس کے بارے میں سورہ فیل کے اندر آیت اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی اس آیات مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے ان کا یہ حال نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا، ان کو نیست و نابود کر دیا ایک چھوٹے سے پرندہ کی مدد سے. پھر آپ واقعہ کے ہی سال روایات میں آتا کہ عام الفیل کے ہی سال آپ 570 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع اول پیر کے دن صبح شادی کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے گھر ہوئی. لہذا آپ کے والد محترم آپ سے تقریباً 2 یا 3 ماہ روایات میں مختلف روایات میں کہ پہلے ہی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ اس بات کی خوشخبری حضرت عبدالمطلب کو دی. اس ٹائم آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ تفسیر ابن شام اور دیگر تفسیرات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو کہ یہ مختلف واقعات اور مختلف چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے 5 جھنڈے آئے، یہ مختلف روایات کتابوں کے اندر آتا ہے. پھر ولادت باسعادت کے بعد آپ کی جو دائی تھی ام شفا آپ کی دائی تھی. اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بچہ ولادت ہوتی ہے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. آپ کی مختلف دائیاں تھیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، جن کے اندر نمایاں نام حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، حضرت صوبیہ اور حضرت دائی حلیمہ اور حضرت ام امیمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے کو دودھ پلانے جن سے دودھ پیا، اور حضرت دائی حلیمہ اور سعدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے پاس تقریباً 2 سال کا عرصہ آپ نے کے پاس رضاعیت کا گزارا. جب آپ عرب کا یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے ایک دائیں مقرر کی جاتی. جب یہ بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے، لیکن المختصر یہ ہے کہ جب مقرر ہوئی تو آپ ان کو لے کر اپنے علاقے میں چلے گئی اور تقریباً 2 سال کے وہاں پر گزارے. تو 2 سال کے بعد جب آپ کی رضاعیت پوری ہوئی تو آپ کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس واپس لے آئے تو انہوں نے پھر اصرار کیا کہ لہٰذا میں کچھ دن اور رکھنا چاہتی ہوں. پھر دائی حلیمہ ان کو لے کر پھر واپس چلے گئی حضرت بی بی آمنہ کی اجازت سے. پھر آپ جب پہنچی تو آپ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ عجیب و غریب کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ پیچھے بستی سے پیچھے کے علاقے میں بکرے چڑھا رہے تھے اور کھیل رہے تھے. تو اس دوران ایک سفید پوش آدمی وہاں پر حاضر ہوا. وہ روایات میں آتے ہیں حضرت جبریل امین تھے جو اس ٹائم آئے تھے. پھر آپ کو لٹایا اور لٹانے کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں کچھ ڈالا کچھ رکھا. ایک روایت میں آتا کہ حکمت رکھی، مختلف روایات میں موجود ہے کہ اس ٹائم کیا اور آپ چلے گئے. تو جب آپ کے بھائی عبداللہ کو اس چیز کا نے دیکھا تو وہ بھاگا اپنی والدہ محترمہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں جان اس طرح ماجرا پیش پورا سنایا. تو آپ دوڑی جب وہاں پر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کام پر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے پورا واقعہ سنایا. تو اسی ٹائم حضرت دائی حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آ گئیں اور حضرت دائی حلیمہ نے حضرت بی بی آمنہ کو پورا واقعہ بیان فرما دیا. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر یہیں سے آگے واقعہ آغاز کریں گے.
مکمل اس کو یہ میں کر رہا ہوں، اس کے اندر پھر وہ آپ نے تاریخی الفاظ موجود ہیں بی بی آمنہ کے، اور اس کے بعد آپ ان کو لے کر اپنے سسرال اپنے مکے چلی گئیں، مدینہ شریف تشریف لے گئیں، اور اپنے شوہر محترم حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی، گھر سے بھی تشریف لے گئیں، وہاں پر پہنچی، پھر زیارت ہوئی، وہاں پر زیارت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً کم و بیش 1 ماہ کے قریب وہاں پر رہیں، اور واپسی پر ابوا علاقے کے قریب پہنچی تو وہاں پر آپ بیمار ہو گئی، اور وہاں پر آپ بیماری میں ہی دنیا سے رخصت فرما گئی۔ اس ٹائم آپ کے ساتھ آپ کی کنیز حضرت ایمن موجود تھی، تو انہوں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی، تو اس ٹائم آپ کی عمر کم و بیش 6 سال قریب تھی۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اسی سے آگے سے واقعہ بیان کریں گے، اس کے اندر پھر آپ کو کفالت کا ذمہ حضرت عبدالمطلب کے پاس چلا گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اسی سے آگے آغاز کریں گے، اس کے اندر مزید آپ کے مکی زندگی اور عبدالمطلب کی حضرت عبدالمطلب کی وفات، اور اس کے بعد آپ کا سفر شام ابو طالب نے پرورش کا وہ سارا ذمہ مکمل انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ آپ آج کے لیے مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔